نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ان دنوں میں جب کہ بیت المقدس کے اندروناک واقعات جو ہیں اس کی وجہ سے ہر آدمی کی توجہ جو ہے خالصتاً اسی طرف ہے، میرے سامنے ایک کلپ آیا پاکستان کی قومی اسمبلی کا۔ نماز صلات شروع کروائی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف کیا، لیکن جب یہودیوں نے بہت اس طرح کیا تو ان یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نماز جو تھی جروسلم میں کر دی، کی طرف منہ کر کے کرنے لگے۔ اور جب یہ حکم آ گیا کہ آپ ابھی آج سے منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ سونے رب نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان یہ فیصلہ اسی قرآن کی ورس میں ہو گیا ہے کہ جو یہودی ہیں ان کا کعبہ جو ہوگا وہ جروسلم ہے، مسجد اقصی، اور مسلمانوں کا کعبہ جو عرب میں ہے۔ تو یہاں پہ تو پہلی بات ہے مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی اس پہ ختم ہو جانی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ اپنے دشمن کو دوست بنا لو۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسٹر اسپیکر، اس میں ہم درود پڑھتے ہیں، اور درود میں ہم ساری آل کو دعائیں دیتے ہیں، آل ابراہیم کے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق ایک جو ہے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل ایک جو ہے یہودی کا کلان ہے، اور ایک کیا کہتے ہیں کرسچنز کا کلان ہے، اس طرح ہم سب ایک ہیں، تو ہم نماز میں بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ جس میں ایک خاتون خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو کہنے لگی کہ آل ابراہیم سے مراد تو وہی ہیں یہود و نصارہ، تو پھر ہم ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کی اولاد صرف وہی نہیں، ساری کائنات کے انسان جو ہیں وہ انبیاء ہی کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، تو ہر انسان جو ہے جو آدمی ہے وہ حضرت آدم کی اولاد ہے۔ آگے پھر نسل چلی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام سے چلی ہے، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کی بھی اولاد ہے۔ اور پھر یہاں میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صرف آل ابراہیم کو دیکھنا ہے تو مکہ کے کافر سارے کے سارے آل ابراہیم نہیں تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل تو اصل میں ہے حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، تو بنی اسرائیل ہے حضرت یعقوب کے بیٹے، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، حضرت اسحاق کے ایک بیٹے حضرت یعقوب تھے اور بھی بیٹے تھے، تو سارے کے ساری اولاد جو ہے وہ آل ابراہیم ہے۔ اور کیا مکہ کے کافر جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں تھے؟ وہ بھی تو آل ابراہیم ہے، پھر ان کو آپ برا کیوں کہتے ہیں؟ کیا ابو جہل آل ابراہیم نہیں تھا؟ کیا ابو لہب آل ابراہیم نہیں تھا؟ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آل ابراہیم سے جن کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہے وہ ہیں جو انبیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے ہیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کے اندر اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ، جن کی ہمدردی بڑی جاگی ہے اس خاتون کے دل میں اور لبرل لوگوں کے اندر جاگی ہے، اکثر لبرل لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا حوالہ دیتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک کا وہ مطالعہ کریں۔ قرآن پاک کے اندر اہل کتاب کے کئی جرائم جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، یہی جن کے لیے یہ لوگ آل ابراہیم کی لفظ کہہ کے ان کے لیے ہمدردی ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں ان کے لیے الاشراک فی العبادہ کہ اللہ کے عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ وہ شرک کرنے والے ہیں، اس پہ آیات موجود ہیں۔ اسی طرح وہ سوء ادب کے مرتکب ہوئے ہیں، اللہ کی بے ادبی کے مرتکب ہوئے ہیں، اللہ کے کلام کو بدلنے کا، تحریف کرنے کا، اللہ کی کتابوں کی تحریف کرنے کا مرتکب ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کا مرتکب ہوئے ہیں، وہ لوگ حق کو چھپانے کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ لوگ بری باتیں کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ تکذیب انبیاء کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وہ لوگ وعدوں کو توڑنے والے تھے۔ دنیا جہان کی ساری بیماریاں جو ہیں ان کے اندر بیان کی گئی ہیں قرآن پاک کے حوالے سے۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرتا رہا ہے وہ ہے ماننے کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اب دیکھیے سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا تو میں تیری اولاد کو بچا لوں گا، تیری آل کو بچا لوں گا۔ تو جب سیلاب آیا تو سگا بیٹا
سامنے ڈوب رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ میری آل ہے، میری اہل ہے اور ڈوب رہا ہے، اور تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرے اہل میں سے، تیری آل میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کے کرتوت اچھے نہیں. حالانکہ وہ سگا بیٹا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی پشت اور آپ کے نطفے سے تھا، لیکن اس کو اللہ رب العزت نے اس لیے نبی کی آل اور آل سے باہر نکال دیا کہ اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے. تو جن لوگوں کے کرتوت اچھے نہیں ہوں گے، لاکھ دعوے وہ تعلق نبوت کریں، نبوت سے تعلق کا دعویٰ بھی کریں، ان کے طرف نہیں دیکھا جائے گا، تو اعمال کی طرف دیکھا جائے گا. اصل چیز اعمال ہوتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف، راہ ہدایت کی طرف، سیدھی راہ کی طرف، نیک کاموں کی طرف لانے کے لیے ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے، ان کو صحیح کاموں کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف لانے کی زندگی ہے. آپ خاندان کے حوالے سے نہیں آئے. ایک طرف سگا چچا ہے، سانجی دیوار کا ہمسایہ ہے ابو لہب، اس نے انکار کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، تو کیا کہا گیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اور دوسری طرف ایک غیر اقوام سے تعلق رکھنے والا، حبشے سے جس کا خاندان چلا ہے، غلامی کی حالت میں آیا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ایمان لائے تو ان کے لیے سید کا لفظ آیا ہے حدیث کے اندر. بخاری شریف کے اندر ہے کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اعتقا سیدنا سیدنا بلال، کہ ہمارے ایک سید نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل بات بنتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور محبت کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی وجہ سے. اگر کوئی نہیں اپناتا تو وہ کیا کسی بھی اپنے قوم سے تعلق رکھتا ہو. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح کے غلاب تھا. اس کے لیے کون ہے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا جو سورہ لہب سے واقف نہیں ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب کے الفاظ پھٹکار ڈالتا ہے ہر شخص پڑھنے والا، اور قیامت تک یہ پھٹکار، کیونکہ اس نے پیارے رسول کی شریعت کا انکار کیا تھا، آپ کی نبوت کا انکار کیا تھا، آپ کی تعلیمات کا انکار کیا تھا. تو ہمارے لیے ہر وہ شخص قابل احترام ہے جو انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اور انبیاء کی تعلیمات ان کی ذاتی تعلیمات نہیں تھی. تمام تر انبیاء علیہم تحیت و تسلیم اللہ کی نبوت و رسالت کی تعلیم دیتے تھے. ان کی ساری کی ساری تعلیمات در حقیقت الہی تعلیمات تھیں، اور انہی الہی تعلیمات کے مطابق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے آئے ہیں. اگر کوئی شخص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتا تو وہ کسی بھی خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلم نہیں کہلا سکتا. مسلم اسلام والا، اور اسلام حضرت آدم سے لے کر پیارے رسول تک سارے کا سارا دین اسلام ہے. اور اسلام کا تقاضا ہے قرآن پاک کے الفاظ کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نبوت کا کام کر رہے ہو. ایسے میں اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرا رسول آ جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لے کے آنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر لازماً ایمان لے کر آنا ہے. تو جو پیارے رسول پر ایمان نہیں لایا وہ مسلم نہیں ہے. تو اس لیے یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ علمی طور پر بے بذات ہیں، یتیم ہیں علم کے اندر، یا وہ کسی خاص مقصد کے تحت حقائق کو مسخ کرنا چاہتے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، آپ کی آل سب کو پتہ ہے، آپ کا خاندان سب کو پتہ ہے. سب سے پہلے آپ کے اہل کے اندر آپ کی ازواج مطہرات ہیں، پھر وہ 5 مقدس ہستیاں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اڑا کر اپنے اہل بیت ہونے کا وعدہ کیا اور ان کے لیے دعا کی، اعلان کیا اور دعا کی، سارے جانتے ہیں. اس کے بعد ہر وہ شخص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر شامل ہوگا جو آپ پر ایمان لائے گا، جو آپ کا ہو کر رہ جائے گا. جو آپ کا نہیں ہوتا، جو آپ کی نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کی شریعت کو نہیں مانتا، جو آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتا، اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ انبیاء کی آل میں سے ہے، یہ در حقیقت واقفیت نہیں ہے. اب دیکھیں بر صغیر کے اندر یہ جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں،
وید مذہب سے تعلق رکھنے والے، وید مت سے تعلق رکھنے والے، وہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں؟ بالخصوص ان کے ہاں جو اپنا برہمن ہے، جو کھچتری ہے، وہ اپنے آپ کو آریائی کہتے ہیں، اور تاریخ کے حوالے سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو، بیت المقدس کو تباہ کیا، تو اس وقت جو لوگ بھاگے تھے کچھ تو پکڑے گئے تھے نا، جن کو لا کر بابل کی نواحی بستی جس کا نام تل ابیب تھا وہاں آباد کر دیا گیا، قیدیوں کی بستی بنا کر اس کا نام تل ابیب رکھا تھا۔ آج جو مقبوضہ فلسطین ہے جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل نہیں، اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ہم اس کو مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں۔ وہاں جو تل ابیب ہے وہ در حقیقت اسی تل ابیب بستی جو تھی، قیدیوں کی بستی، جہاں بنی اسرائیل کو قیدی بنا دیا تھا بخت نصر نے، اس کے نام پر ہے۔ تو وہاں جو قید ہوئے وہ باقی بھاگ کے جو آئے، بھاگتے 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 یہاں ایران کے اندر آ گئے، تو پہاڑوں پہ چڑھ گئے، یہ کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے، برہمنوں کا، کشتریوں کا، تو یہ بھی آل ابراہیم ہے، پھر کیوں ان کے ساتھ دشمنی ہم کرتے ہیں؟ اصل بات یہی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا کرتے تھے وہ تھے آل ابراہیم، جو انبیاء تھے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء تھے یا انبیاء کے ماننے والے تھے، اور جب رسول اکرم آ گئے تو رسول اکرم ہی تو آل ابراہیم ہے، تو ان کے لیے ہے دعائیں۔ ورنہ مکے کے سارے کافر جو تھے حضرت اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے، تو اس بات کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔